لے جاؤ. اب یہ گھر بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے تمہاری ہیڈیک ہے, یہ ہماری ہیڈیک بولو نا بھائی نہیں ہے. اب یہ تمہاری ہیڈیک ہے, گھر میں جگہ ہے نہیں ہے, کمرہ وہ نا اوپر والا کمرہ بن رہا ہے, پھر اس کے اوپر ایک اور بنے گا, واش روم میں ٹائلیں لگیں گی, پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا. ابے بھائی تمہاری عمریں کتنی ہیں؟ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے نا تو ذہن میں رکھو کہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو. یہ ذہن میں رکھو, یہ بھول جاتے ہیں لوگ, کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو. اور جتنی عمر زیادہ ہوگی اولاد اتنی دیر سے پیدا ہوگی. دیر سے پیدا ہونے کا مطلب آپ دادا بننے سے پہلے فوت ہو چکے ہوں گے. یہ سب چیزیں لوگ سوچ نہیں رہے ہوتے. نہ بچیوں کی شادیاں دیکھنی نصیب ہوں گی, نہ بیٹوں کی شادیاں اور بڑھاپے میں دیکھو گے ابا کو ٹی بی ہے, مرنے والے ہیں, شوگر بہت ہائی رہتا ہے, جلدی سے شادی کراؤ تاکہ بچی کی خوشی زندگی میں دیکھ لیں. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور بھائی ایسی عمر میں شادی کیوں کی تھی کہ آپ نے ٹی بی کے تک پہنچے اور بچیوں اور بیٹوں کی شادیوں کی خوشیاں دیکھ رہے ہو؟ اصل خوشیاں تو جب ہی شروع ہوتی ہیں جب بیٹے جوان ہوتے ہیں. اس خوشی کے لیے جوان ہونا ضروری ہے. خوشی محسوس جوان آدمی کرتا ہے, بوڑھے زیادہ خوشی محسوس کرنے کی طاقت ان میں نہیں ہوتی. جوانی ہے جس میں زندگی کی رنگینیاں ہیں. جوانی میں بیٹوں کو جوان کر کے بہویں لے کر آؤ, داماد لے کر آؤ جوانی میں, لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ سسر صاحب ہیں یا ان کے کوئی بھائی لگتے ہیں. ایسا ہونا چاہیے انسان کو. تو یہ سارے جوانی کے کھیل ہیں بھائی. نو عمری میں شادی کرو, اولاد ہو, پھر آپ, اور یہ سب جب ہی ہوگا جب کم سے کم خرچے میں شادی ہو. زیادہ خرچہ کرو گے تو پھر جوانی میں شادی, کیونکہ اس کے لیے پیسہ کمانا پڑتا ہے. ابا تعاون کرتے نہیں آج کل, کہتے ہیں بھائی ہمارے ابا نے نہیں کیا تھا میں تیرے ساتھ تعاون کیوں کروں. پھر وہ ہوتے 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 جو 40 سال کی عمر میں جب قرآن کہہ رہے حتی اذا بلغ شدہ, جب انتہائی درجے کی عمر کو پہنچ گیا, اب ریورس ہونا شروع ہو رہا ہے. اس عمر میں جا کے اب کیا کہہ رہے ہیں, چلو اب میں اس قابل ہوا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن میں 4-5 پلاٹ میں نے الحمدللہ خرید لیے, ایک شادی میں اڑا دو. اور یہ بھی ہر آدمی اس قابل ہوتا نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے 40 سال میں آپ کو ملے گا بھی 38 سال کا, 37 سال, 36.5, اس سے پیچھے تو مشکل ہے. تو پھر وہ ظاہر ہے وہ بھی اتنی دنیا دیکھ چکی ہوتی ہے کہ وہ بھی اتنا کانفیڈنس کہ وہ ماتحتی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اس نے اتنی دنیا دیکھی ہے, اتنا کانفیڈنس کہ اس کا ایک اپنا لائف اسٹائل ہوتا ہے جس میں وہ بڑی میچور ہو چکی ہوتی ہے. وہ ساس کو ساس ماننے کے لیے تیار, وہ ایک ماحول میں ڈھل چکی ہوتی ہے. آپ اپنے حساب سے نہیں ڈال سکتے. تو یہ بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے طلاقوں کے ریشو بڑھ رہے ہیں. تو کرو 40 سال میں نہیں کی تو ابھی کر لیں, بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا, لیکن بہرحال آسان بناؤ میرے بھائی. کیا بناؤ نکاح کو؟ ہلکا پھلکا آسان. ہاں ولیمے میں اللہ نے آپ کو گنجائش زیادہ دی ہے تو اپنی گنجائش کے حساب سے پبلک کو کھانا کھلاؤ. بعض مالدار صحابہ ان کے 3 دن لنگر چلا کرتے تھے ولیموں کے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے, جب نکاح کرتے نا تو لنگر کھول دیتے لوگوں کے لیے, کھولے عام 3 دن تک کھلا لنگر چلے گا, جس نے کھانا ہے آ کے کھائے. بڑا دسترخوان لگاتے تھے. تو یہ جو کہتے ہیں نا ولیمہ سادہ ہونا چاہیے, یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ دھوم دھڑکا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ولیمے میں اللہ نے اگر جتنی گنجائش دی ہے تو اس حساب سے کھانا کھلانا یہ کوئی برا عمل نہیں ہے. ہر آدمی کا اسراف الگ ڈیفینیشن ہے. اسراف کی ڈیفینیشن یہ کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلاؤ. تو ہاں اگر چادر ہے تو جتنی چادر ہے اس حساب سے پاؤں پھیلاؤ, تو وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.